بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توحید کا گلگلہ اٹھا، چمن سانے سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتقدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے عزت و اجلال ہوئے۔ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور حیات دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا اور آپ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا۔ سب سے پہلے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی لونڈی تھیں۔ صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے رؤسا اور شرفا شیر خوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحتوں کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھی۔ شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایہ تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ اور قیصر کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پلتے تھے۔ ولید بن عبد الملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ خاندان بنی امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جو عربی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ غرض دستور مذکور کی بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہر اپنے شیرخوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے موافق ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان میں خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کرو گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہ جا سکتی تھی، اس لیے حضرت آمنہ کی درخواست قبول کی اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام شیمہ تھا۔ ان کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ 2 برس کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ میں لائیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا۔ چونکہ اس زمانہ میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، چنانچہ دوبارہ گھر میں لائیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ حضرت حلیمہ کے ہاں کتنے برس رہے۔ ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ حوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب میں سے فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد حوازن ہی کے قبیلہ کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ یہ دلچسپ واقعات آگے آئیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے وفات پا گئیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن ابی خیمہ نے تاریخ میں، ابن جوزہ نے ہدیٰ میں، منذری نے مختصر سنن ابی داؤد میں، ابن حجر نے اصابہ میں ان کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ حافظ مغلطائی نے ان کے اسلام پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام التحفۃ الجسیمۃ فی اثبات اسلام حلیمہ ہے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر یعنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی باپ کا نام حارث بن عبد العزی ہے۔ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔ حارث ان حضرت کے پاس آئے اور کہا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ دن آئے گا، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں سچ کہتا تھا۔ حارث مسلمان ہو گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رضاعی بہن بھائی تھے جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ،
انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیما کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان میں سے عبداللہ اور شیما کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں۔ چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننھال خاندان نجار میں تھیں، وہیں ٹھہری۔ اس سفر میں ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں، جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ اس ننھالی رشتہ کی وجہ سے مدینہ گئیں، لیکن یہ رشتہ دور کا رشتہ تھا، قیاس میں نہیں آتا کہ صرف اتنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے۔ میرے نزدیک بعض مورخین کا یہ بیان صحیح ہے کہ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی، جو مدینہ میں مدفون تھے۔ بہرحال ایک مدینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں۔ واپس آتے ہوئے جب مقام ابوا میں پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں مدفون ہوئیں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ قیام مدینہ کے زمانے میں ایک دفعہ بنو عدی کی منازل پر گزرے تو فرمایا کہ اس مکان میں میری والدہ ٹھہری تھی، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا تھا، اسی میدان میں انیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرتے محبت سے روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ ابو طالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عبد المطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفتن گھٹا دیا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دینوی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ عبد المطلب کی مستند ریاست پر اب حرب متمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناصب ریاست میں سے صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج سے ہیں۔ ان میں سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب ہی کے گوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ غالباً جب آپ کی عمر 10-12 برس کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں۔ فرانس کے ایک نامور مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طالب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے، اسی لیے ان سے بکریاں چرانے کا کام لیتے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بکریاں چرانا معیوب نہ تھا۔ بڑے بڑے شرفا اور عمرہ کے بچے بکریاں چراتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ عالم کی غلہ بانی کا دیباچہ تھا۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پرلطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جڑبیڑیاں توڑ کر کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا، جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہوگی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ عام مورخین کے بیان کے موافق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔
اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا جب تم لوگ پہاڑ سے اترے جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔